اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم
يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا ولكن لا يشعرون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه کہ جو دشمن شبیر سے بیزار نہ ہوگا، جو دشمن شبیر سے بیزار نہ ہوگا، یہ طے ہے محمد کا وفادار نہ ہوگا. جو دشمن شبیر سے بیزار نہ ہوگا، یہ طے ہے محمد کا وفادار نہ ہوگا. اور جو مدحت حیدر نہ کرے موت کے ڈر سے، جو مدحت حیدر نہ کرے موت کے ڈر سے، اس پر کرم میثم تمار نہ ہوگا، اس پر کرم میثم تمار نہ ہوگا. آتی ہے صدا یہ تیرے پرچم سے ابھی تک، آتی ہے صدا یہ تیرے پرچم سے ابھی تک. عباس تیرے جیسا علمدار نہ ہوگا، عباس تیرے جیسا علمدار نہ ہوگا. یہ معرکہ خیبر کا نہ سر ہوگا کہ جب تک، یہ معرکہ خیبر کا نہ سر ہوگا کہ جب تک موجود یہاں حیدر کرار نہ ہوگا، موجود یہاں حیدر کرار نہ ہوگا. یہ شعر بھی دیکھیے گا کہ گر چھوڑ دے تو دشمن زہرا کی مروت، گر چھوڑ دے تو دشمن زہرا کی مروت، اے شیخ تو رسوا سر بازار نہ ہوگا. گر چھوڑ دے تو دشمن زہرا کی مروت، اے شیخ تو رسوا سر بازار نہ ہوگا. اور ہوگی نہ ظہیر اس کو شفا روز قیامت، ہوگی نہ ظہیر اس کو شفا روز قیامت، جو الفت سجاد کا بیمار نہ ہوگا. ہوگی نہ ظہیر اس کو شفا روز قیامت، جو الفت سجاد کا بیمار نہ ہوگا. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق فالق الاصباح ذي الجلال والاكرام والفضل والانعام، ثم الصلاة والسلام وتحية والاكرام على سلطان الخلائق اجمعين وسيد الاولين والآخرين وخاتم النبيين وشفيع المذنبين ورحمة للعالمين ورسول المسدد والمصطفى الأحمد أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين الهادين المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على سيما بقية الله في الأرضين عجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم وغاث بحقوقهم
ومنکری فضائلہم ومناقبہم وولایتہم ومصائبہم اجمعین من الآن الی یوم الدین القول منی فی جمیع الاشیاء من قول آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام فیما سر وما اعلم فیما بلغنی عنہم وما لم یبلغنی اما بعد فقد قال اللہ عز وجل الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وَلَهُمْ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ صلوات پڑھ دے بر محمد۔ اس مجلس اعزاء کی قبولیت کے لیے، معصومین کی تشریف آوری کے لیے اور اس کی روحانیت میں مزید اضافے کے لیے دل کی گہرائیوں سے ایک بلند ترین صلوات ارشاد فرما دیں۔ عزیزان گرامی قدر، معزز سامعین، موالیان امیر المؤمنین، عزاداران سرکار سید الشہداء، آج کی تاریخ دو معصوموں سے نسبت رکھتی ہے اور حکم ہوا ہے کہ آج عنوان اس ذات کو بنایا جائے کہ جس سے یہ دن نسبت رکھتا ہے، یعنی جناب سیدہ کے بڑے فرزند، امیر المومنین کے دستار کے وارث، سرکار سبط اکبر امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام۔ تو اب جب حکم ہوا ہے تو کوشش یہ رہے گی کہ گفتگو کا مرکز، محور، مصدر، قبلہ، کعبہ شہزادے کی ذات ہو، سرکار سبط اکبر کی ذات ہو، ہمارے دوسرے امام کی ذات ہو، اور انہی کے فضائل، انہی کے مناقب، انہی کے خصائص آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیے جائیں۔ دیکھیے، میں نے آپ حضرات آمادہ ہو کے سماعت فرمائیے گا، قرآن کی آیت جو میں نے جس کو عنوان قرار دیا ہے، اسی آیت سے ہی ہمارے گفتگو سے مربوط ہو جائیے گا، تو بات بہت آسان ہو جائے گی، ہمارے لیے پہنچانا بھی آسان ہو جائے گی اور آپ تک بھی بآسانی بات پہنچ جائے گی۔ ارشاد رب العزت ہوا الم تر الی الذین قیل کفوا ایدیکم، اے رسول آپ نے نہیں دیکھا کہ ہم نے حکم دیا، کہا کہ کفوا ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو روک لو، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ اور نماز کو قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ اور زکوٰۃ کو ادا کرو، فَلَهُمْ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ، اور کچھ لوگوں پر ہم نے قتال کو واجب کر دیا ہے، لکھ دیا ہے۔ دیکھیے، ظاہراً اقیم الصلاۃ اور آتوا الزکوٰۃ کا حکم تو کئی آیتوں میں ہے، اگر اس کو مشترک سمجھ کے اگر تھوڑی دیر کے لیے بات یہاں پہ کی جائے تو بنیادی طور پہ دو حکم دیے جا رہے ہیں، میرا ساتھ دیجیے گا آپ حضرات۔ پہلا حکم ہے کفوا ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو روک لو۔ دوسرا ایک گروہ کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جن کے اوپر قتال کو واجب کر دیا گیا۔ قتال کہتے ہیں لڑنے کو، قتل سے بنا ہے قتال، یعنی قتل کرنا بھی قتال ہے، قتل ہو جانا بھی قتال ہے۔ اللہ دو حکم دے رہا ہے، کفوا ایدیکم، ہاتھوں کو روک لو۔ ہاتھوں کو روکا کب جاتا ہے؟ مثلا شمشیر میدان میں چل رہی ہے، تلوار چل رہی ہے، تیغ زنی ہو رہی ہے، تیر و تبر کی بارش ہو رہی ہے، نیزے چلائے جا رہے ہیں، اس منزل پہ حکم دیا جائے گا کفوا ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو روک لو، یعنی صلح کر لو۔ کتب علیہم القتال، ان کے اوپر قتال واجب کر دیا گیا، یعنی قتل کرنا بھی واجب کر دیا گیا، قتل ہونا بھی واجب کر دیا گیا۔ اب دیکھیے، یہ ایک پوری تفصیل ہے، انشاءاللہ یہ اگر اس کے اوپر خالی کی قتل ہونا کیا واجب ہے تو اس کی تفصیل میں پوری گفتگو پھر اسی کے ذیل میں ہو جائے گی، لیکن بہرحال یہ گفتگو امام حسن علیہ السلام کے حوالے سے کرنی ہے، لہٰذا ادھر میں نہیں جا رہا ہوں، اپنے آپ کو روک کے، کہ دو حکم ہیں برائے۔ آپ دیکھیے، ظاہراً دو حکم ہیں، ایک ہے کفوا ایدیکم، ہاتھوں کو روک لو، دوسرا کتب علیہم القتال، ان کے اوپر قتال کو واجب کر دیا گیا۔ کفوا ایدیکم، ہاتھوں کو روک لو، کیا مطلب؟ صلح کر لو۔ دوسرا حکم ہے قتال کرو، کیا مطلب؟ جنگ کر لو۔ دیکھیے، دنیا کا دستور یہ ہے کہ پہلے جنگ ہوتی ہے، بعد میں صلح ہوتی ہے، لیکن قرآن پہلے صلح کا ذکر کر رہا ہے، بعد میں جنگ کا ذکر کر رہا ہے۔ دیکھیے، امام حسن کے حوالے سے گفتگو ہے، میرا ساتھ دیجیے گا۔ قرآن
پہلے صلح کے حوالے سے گفتگو کر رہا ہے، بعد میں جنگ کے حوالے سے بات کر رہا ہے، یعنی پہلے صلح کا ذکر کر رہا ہے، بعد میں جنگ کا ذکر کر رہا ہے۔ دنیا کا دستور ہے کہ پہلے جنگ ہوتی ہے، بعد میں صلح ہوتی ہے۔ میں اگر بہت دور نہ جائیں، ہمارے ملک کسی ہندوستان کی مثال لے لے تو کتنی مثال ہے، مثلا کرگل کی جنگ پہلے ہوئی، آگرہ اگریمنٹ بعد میں سائن کیا گیا، جنگ پہلے ہوئی ہے، صلح بعد میں ہوئی۔ 1971 کا وار پہلے لڑا گیا، شملہ اگریمنٹ بعد میں سائن کیا گیا، یعنی جنگ پہلے ہو رہی ہے، صلح پہ دستخط، صلح نامے پہ دستخط بعد میں ہو رہی ہے۔ سیکنڈ ورلڈ وار، دوسری عالمی جنگ اختتام ہونے کے بعد ٹریٹی آف ورسائلز سائن کی گئی، کیا ہوا کہ صلح نامے پہ دستخط ہو رہی ہے، تو پہلے دوسری عالمی جنگ ہوئی ہے، بعد میں صلح نامے پہ دستخط ہوئی ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ پہلے دنیا کا دستور ہے کہ پہلے جنگ ہوتی ہے، بعد میں صلح ہوتی ہے، مگر قرآن اس آیت میں پہلے صلح کا ذکر کر رہا ہے، بعد میں جنگ کا ذکر کر رہا ہے۔ یعنی قرآن اپنا مزاج سمجھا رہا ہے کہ دیکھو سمجھو قرآن کا مزاج کیا ہے اور وارثان قرآن کا مزاج کیا ہے۔ ہم پہلے صلح کا ذکر کر رہے ہیں، بعد میں جنگ کا ذکر کر رہے ہیں، کیونکہ امامت کی تاریخ میں پہلے صلح ہونی ہے، بعد میں جنگ ہونی ہے۔ کیا سن رہے ہیں آپ حضرات؟ پہلے صلح ہونی ہے، بعد میں جنگ، یعنی پہلے کفو ایدیکم کی منزل ہے، بعد میں کتب علیہم القتال کا موقع ہے۔ پہلے صلح ہوگی، بعد میں جنگ ہوگی۔ یہ آسان لفظوں میں کہہ دوں تو قرآن سمجھانا یہ چاہ رہا ہے کہ پہلے صلح ہوگی، بعد میں جنگ ہوگی، یا یوں کہہ دوں لفظ بدل کے کہ دنیا میں پہلے حسن آئیں گے، بعد میں حسین آئیں گے۔ ایک صلوات پڑھ دے مرد دنیا میں پہلے حسن آئیں گے، بعد میں حسین آئیں گے، پہلے صلح کی منزل ہے۔ اب دیکھیے اس آیت سے ایک بات اور ثابت ہوتی ہے، وہ کیا ہوگا؟ دیکھیے جو لوگ کہتے ہیں کہ صاحب دو بھائیوں کا الگ الگ مزاج تھا، نعوذ باللہ استغفر اللہ، بڑے بھائی نے صلح کر لی، چھوٹے بھائی نے جنگ کر لی، تو یہ معاملہ نہیں ہے۔ اسی آیت میں صلح کا بھی ذکر ہے، اسی آیت میں جنگ کا بھی ذکر ہے۔ توجہ فرمائیں آپ حضرات، دیکھیے ہمارے مذہب کا یہ بھی بیان میں سمجھتا ہوں، یہ بات واضح کرنا ضروری ہے اس منزل پر، کہ تفسیر بالرائے حرام ہے ہمارے مذہب میں، یعنی قرآن کی کسی آیت کی تفسیر ہم اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے، ہمیں قرآن کی تفسیر وارثان قرآن سے ہی لینی ہے۔ تو یہاں بھی جو میں بات عرض کر رہا ہوں وہ اپنی برائے نہیں ہے، میری اپنی کوئی رائے نہیں ہے، معصوم ہی نے اس کی تفسیر فرمائی ہے، اس آیت کی تفسیر فرمائی ہے۔ چنانچہ قرآن کے سچے وارث مخبر صادق امام جعفر صادق نے اس آیت کے ذیل میں ارشاد فرمایا کہ کفو ایدیکم سے امام حسن مراد ہے، صلح ہونی ہے، کتبہ علیہم القتال سے امام حسین مراد ہے، چونکہ جنگ ہونی ہے۔ اب آپ غور فرمائیں، اسی آیت میں صلح کا بھی ذکر ہے، اسی آیت میں جنگ کا بھی ذکر ہے۔ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ بڑے بھائی کا مزاج اور تھا، چھوٹے بھائی کا مزاج اور تھا، تو میں ان سے کہتا ہوں بھائی آپ نے ابھی آل محمد کے مزاج کو سمجھا ہی نہیں۔ دیکھیں یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ نہج البلاغہ دوسرے خطبے میں میرے مولا نے واضح کر دیا کہ لا یقاس بآل محمد من ھذہ امت احد، اس امت کی کسی ایک فرد کو بھی آل محمد پہ قیاس نہیں کیا جا سکتا، تم اور ہو ہم اور ہیں۔ یہاں یہ معاملہ ہی نہیں ہے، جب کہہ دیا کہ کلنا محمد تو پھر ہر بات میں کلنا محمد، یہاں مزاج میں محمدیت ہے۔ توجہ فرمائیں آپ حضرات، یہاں مزاج میں محمدیت ہے۔ دیکھیے ہمارے جب مولا فرما رہے کہ اپنے سے ہمارا مواقصہ مت کرنا، تمہارا مزاج اور ہے ہمارا مزاج اور ہے، تمہارے گھر کی باتیں اور ہیں ہمارے گھر کی باتیں اور ہیں۔ تمہارا گھر تو وہ گھر ہے کہ جہاں شام کے وقت مثال کے طور پہ باورچی خانے سے آواز آئی کہ رات میں کیا بنایا جائے، تو باپ نے کہا یہ بنائیے ہمیں یہ پسند ہے، بیٹے نے کہا یہ بنائیے ہمیں یہ پسند ہے، ہاں کوئی دادا مثلاً موجود ہوں گے یہ بنائیے ہمیں یہ پسند ہے، کوئی مہمان آ گیا ہوں گا مثلا بھائی آ گئے ہوں گے یہ بنائیے ہمیں یہ پسند ہے۔ یعنی یہ ہمارے گھر ہیں کہ جہاں باپ کی پسند اور ہے، بیٹے کی پسند اور ہے، جہاں بھائی کی پسند اور ہے، بڑے بھائی کی پسند اور ہے، چھوٹے بھائی کی پسند اور ہے، جہاں دادا کی پسند اور ہے، پسرزادے کی پسند اور ہے، جہاں نانا کی خواہش اور ہے، نوازے کی تمنا اور ہے۔ اسی لیے مولا نے کہا اپنے کو ہم سے مواقصہ مت کرنا، ملانا مت، تم اور ہو ہم اور ہے۔ تمہارے یہاں جو باپ کی پسند اور ہے، بیٹے کی پسند اور ہے، شوہر کی پسند اور ہے، زوجہ کی پسند اور ہے، مگر ہمارے یہاں یہ معاملہ نہیں ہے۔ یہاں کلنا محمد والا معاملہ ہے، جو محمد چاہیں گے وہی علی
علی چاہیں گے، جو علی چاہیں گے وہی حسن چاہیں گے، جو حسن چاہیں گے وہی حسین چاہیں گے۔ یہاں مزاج میں محمدیت ہے، یہاں پہلے کا قول آخری کا قول ہے، یہاں پہلے کی بات آخری کی بات ہے، یہاں پہلے کے فضائل آخری کے فضائل ہے، یہاں پہلے کے خصائص آخری کے خصائص ہے، یہاں پہلے کی بات آخری کی بات ہے، یہاں پہلے کے فضائل آخری کے فضائل ہے، یہاں پہلے کے مناقب آخری کے مناقب ہے۔ یہاں جو پہلا چاہتا ہے وہی آخری چاہتا ہے، جو پہلے کی تمنا ہوتی ہے وہی آخری کی تمنا ہوتی ہے، جو پہلے کی خواہش ہوتی ہے وہی آخری کی خواہش ہوتی ہے، جو پہلے کے جذبات ہوتے ہیں وہی آخری کے جذبات ہوتے ہیں، جو پہلے کی تمنا ہوتی ہے وہی آخری کی تمنا ہوتی ہے۔ صاحب رک کر ایک جملہ عرض کر دوں، یہ گھرانہ اور ہے، ہمارے گھر کے جیسا نہیں۔ یہاں جو پہلے کی تمنا ہوتی ہے وہی آخری کی تمنا ہوتی ہے۔ خبردار، آج کے بعد یہ مت سمجھنا کہ عباس فقط تمنا علی کا نام ہے، جو پہلے کی تمنا ہے وہی آخری کی تمنا ہے۔ تو میں جملہ لے لیجئے کہ جب 12 علیوں کے دلوں میں ایک با وفا کی تمنا آئی ہے تب کہیں جا کے خدا سے عباس ملا۔ اب بات یعنی یہاں پہ یہ معاملہ ہے ہی نہیں کہ صاحب بڑے بھائی کا مزاج اور ہے چھوٹے بھائی کا مزاج، جو بڑے بھائی کا مزاج ہے وہی چھوٹے بھائی۔ دیکھیے پہلے تو اس کو اس آیت کی ذیل میں تو میں ابھی بات یوں بھی سمجھ میں آ جائے گی کہ اسی آیت میں، جس آیت میں صلح کا حکم ہے اسی آیت میں جنگ کا بھی حکم ہے، یعنی جس کے حکم پہ صلح ہو رہی ہے اسی کی مرضی سے جنگ ہو رہی ہے۔ بھائی توجہ فرمائیں آپ حضرات، جس کے حکم پہ صلح ہو رہی ہے اسی کی مرضی سے جنگ بھی ہو رہی ہے۔ یعنی یہاں پہ تو صاحب یہ بھی تو معاملہ ہے کہ ان کی مرضی ان کی رہی کہاں، ان کی خواہش ان کی رہی کہاں۔ خواہش کی بات آئے گی تو وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، یہ تو کچھ چاہتے ہی نہیں مگر یہ کہ اللہ جو چاہے۔ ہاں ان کی مرضی ان کی خواہش ان کی کہاں سے رہتی جب ان کی چاہت ان کی نہیں ہے، چاہت ان کی کہاں سے ہوتی جب مشیت ان کی نہیں ہے، مشیت ان کی کہاں سے ہوتی جب نفس ان کا نہیں ہے۔ بھئی سونے والا تو سو گیا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، سونے والا تو بستر رسالت پہ سو گیا، اپنا نفس خدا کو دے دیا، خدا کی مرضیاں خود رکھ لی۔ تو یہاں تو جو خدا کی مرضی ہوگی وہی ہوگا۔ ان کا ایک ایک قول ایک ایک فعل با مطابق مرضی الہی ہے، منشاء پروردگار ہے، اسی کے حکم پر صلح ہوئی، اسی کے حکم پہ جنگ ہوئی۔ تو یہاں یہ معاملہ نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ جب یہ سوال ہوتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا یہ عدالت پہ مبنی سوال نہیں، عادلانہ سوال نہیں ہے۔ آپ سوچئے کہ اگر میں آپ سے کوئی اس وقت مجھ سے پوچھ لے کہ امام کتنے، میں کہوں گا 12 ہیں، کہوں گا آپ نے 72 کیوں نہیں کہا؟ تم نے کبھی آپ نے سوال یہ نہیں کیا تھا کہ کربلا کے شہید کتنے، آپ نے سوال کیا تھا کہ امام کتنے۔ جیسا سوال ہوتا ہے ویسا جواب ہوتا ہے۔ امام حسن اور امام حسین کی جب بات آئے گی تو آپ یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ امام حسن سے سوال اور تھا، امام حسین سے سوال اور تھا۔ سوال جب مختلف ہے تو جواب ایک کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی امام حسن سے جو سوال کیا گیا وہ سوال مختلف تھا، امام حسین سے جو سوال کیا گیا وہ سوال مختلف تھا۔ امام حسن سے صلح کا مطالبہ تھا، امام حسین سے بیعت کا مطالبہ تھا۔ وہ توجہ فرمائے، جب سوال الگ ہے تو پھر جواب بھی الگ ہوگا۔ لہٰذا یہ بات ماننی پڑے گی، اور یہی اس مذہب کا عقیدہ بھی ہے کہ اگر امام حسین امام حسن کی جگہ پہ ہوتے تو وہی کرتے جو امام حسن نے کیا، اگر امام حسن امام حسین کی جگہ ہوتے تو وہی کرتے جو امام حسین نے کیا۔ اب میں کہاں تک باتیں عرض کرتا ہوں، شاعر نے 4 مصروں میں کیا خوبصورت بات کہہ دی، انہوں نے کہا کہ بحکم حق کہیں پاس صلح کر لیتے ہیں دشمن سے، بحکم حق کہیں پر صلح کر لیتے ہیں دشمن سے، کہیں پر جنگ خاموشی جواب سنگ ہوتی ہے۔ زمانہ یہ سبق لے فاطمہ کے دل کے ٹکڑوں سے، کہاں پر صلح ہوتی ہے کہاں پر جنگ ہوتی ہے۔ تو یہاں یہ معاملات نہیں ہیں، جو خدا نے چاہا وہی انہوں نے چاہا۔ خدا نے چاہا کہ حسن صلح کرے، خدا نے چاہا کہ حسین جنگ کرے۔ وہی عقیدہ تو یہی رکھنا ہے کہ ان کی مرضی ان کی رہی کہاں، ان کی چاہت ان کی رہی کہاں، ان کی خواہش ان کی رہی کہاں۔ عزیزان گرامی قدر، سنیے امام حسن علیہ السلام جب عنوان دیا گیا، اب سنیے کچھ فضائل کے گوشے امام کی ذات والا صفات کے متعلق۔ دیکھیے میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ جو نام ہے حسن، یہ اپنے آپ میں فضائل کا کوئی
دریا نہیں بلکہ کہا جائے یوں کہا جائے کہ فضائل کا ایک سمندر ہے جو اس نام میں چھپا ہوا ہے، صرف اس نام میں حسن۔ حسن آپ دیکھیے، غور فرمائیے کہ تمام علماء نے لکھا کہ امام حسن سے پہلے تاریخ انسانیت میں کسی کا نام حسن نہیں تھا۔ دیکھیے میں کچھ عرض کیا، میرا ساتھ دیجیے گا، دیکھیے موضوع مشکل ہے، موضوع ثقیل ہے، موضوع جو ہے وہ بہرحال، لیکن جب دیا گیا ہے تو پھر اب آپ کو بھی سننا پڑے گا، اور ویسے سننا چاہیے جیسے امام حسن کے فضائل ہے۔ یوں سوچ کے سنیے، یہ سوچ کے سنیے کہ امام حسین دیکھ رہے ہیں کہ ان کے بڑے بھائی کے فضائل کیسے سنیے۔ تاریخ انسانیت میں کسی اور کا نام حسن نہیں ہے، یہ خصوصیت امام حسن کی۔ تاریخ انسانیت کے پہلے حسن ہیں امام حسن۔ علی اور بھی تھے، سب سے بڑی سامنے کی بات ہے، علی تو خود اللہ کا نام تھا علی سے پہلے، اور اصول کافی کی روایت ہے کہ یہ جو نام ہے یہ قدیم نام ہے، وہ علی العظیم اس وقت بھی تھا جب وہ اس کا نام اللہ نہیں تھا، یعنی علی نام تو علی نام تھا پہلے، علی سے پہلے علی نام تھا۔ فاطمہ، پیغمبر اسلام کی حدیث ہے کہ انا ابن الفواتم، میں فاطمہوں کا بیٹا ہوں۔ خود بنی ہاشم میں کئی بیویوں کے نام فاطمہ تھے، مثلا فاطمہ بنت اسد مولا کائنات کی ماں، یعنی فاطمہ نام بھی موجود تھا، محمد نام بھی موجود تھا، مگر علماء یہ کہتے ہیں حسن و حسین یہ دو نام ایسے تھے جو کسی نے نہیں رکھے، یہ نام چھپا لیے گئے تھے۔ توجہ فرمایا آپ حضرات، یہ نام چھپا لیے گئے تھے۔ آپ ذرا سوچئے، کوئی معمولی بات ہے، اتنا خوبصورت نام ہے حسن، کسی کے ذہن میں نہیں آیا کہ حسن نام رکھنا چاہیے۔ حضرت ہارون کے بڑے بیٹے کا نام شبر تھا، امام حسن کا ایک لقب شبر ہے، شبر نام تھا، حسن نام نہیں تھا۔ رسول کی حدیث ہے یا علی انت بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، اے علی آپ کی منزلت مجھ سے وہی ہے جو ہارون کے موسیٰ سے ہے، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ ہارون کے بڑے بیٹے کا نام شبر، مولا علی کے بڑے بیٹے کا نام شبر، لقب شبر ہے۔ اس کے بعد امام حسین کا لقب شبیر، حضرت محسن کا لقب مشبر۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہاں یہ القاب تو تھے مگر حسن نام کہیں نہیں تھا۔ آپ سوچئے اتنی بڑی تاریخ ہے عربی زبان کی، یہ چھوٹی موٹی زبان ہے، عربی ایسی زبان ہے، یہ عرب ابن قحطان کے زمانے سے چلی آ رہی ہے، یعنی صدیاں گزر گئی۔ امام حسن اس پر دنیا میں تشریف لائے ہیں تو صدیاں ہو گئی عربی زبان کو، مگر ابھی تک کسی نے نہیں سوچا کہ حسن نام رکھنا چاہیے، کسی کے ذہن میں نہیں آیا کہ حسن نام، دیکھیں کوئی بات ہے، میں آپ حضرات کی پوری توجہ چاہتا ہوں، کسی کے ذہن میں نہیں آیا کہ حسن نام رکھنا چاہیے۔ بھائی پشتے گزر گئیں، عرب تو ناز کرتے تھے اپنی زبان پر، اپنے علاوہ سب کو عجم کہتے تھے، گونگا بہرا سمجھتے تھے، کسی کو کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے اپنی زبان کے آگے۔ اس کے باوجود بڑے بڑے جو ہے وہ عربی بڑے بڑے ادیب گزر گئے، بڑے بڑے شعر کہنے والے، زبان پہ فخر کرنے والے گزر گئے، مگر کسی کے ذہن میں نہیں آیا کہ مجھے بھی اپنے بیٹے کا نام حسن رکھنا چاہیے۔ بھائی کیا سنا ہے حضرات، مجھے بھی اپنے بیٹے، ارے چھوڑیے عام انسانوں کی بات چھوڑیے، انبیاء کے ذہن میں نہیں آیا۔ حضرت ابراہیم کو 2 بیٹے ملے، اسماعیل اور اسحاق نام رکھ دیا، حسن و حسین نام نہیں رکھ پائے۔ تو کیا سن رہے ہیں، کسی نبی نے آدم سے لے کر عیسیٰ تک کسی نبی نے اپنے بیٹے کا نام حسن نہیں رکھا، کسی وسیع نے اپنے بیٹے کا نام حسن نہیں رکھا، کسی ولی نے اپنے بیٹے کا نام حسن نہیں رکھا، کسی عربی دان نے اپنے بیٹے کا نام حسن نہیں رکھا، کسی بڑے سے بڑے عالم نے اپنے بیٹے کا نام حسن نہیں رکھا، کسی ادیب نے اپنے بیٹے کا نام حسن نہیں رکھا، کسی شاعر نے اپنے بیٹے کا نام، کیا ہے معاملہ؟ تو علماء کہتے ہیں نام تو تھا مگر اللہ نے چھپا لیا تھا، نام تو تھا مگر اللہ نے چھپا لیا۔ کوئی پیغام ہے، کوئی بات سمجھائی جا رہی ہے؟ ہاں ایک بات سمجھائی جا رہی ہے کہ نام تھا مگر پردہ غیب میں تھا، پردہ غیب، نام تھا مگر پردہ، سمجھایا کیا جا رہا ہے کہ جو خدا ایک نام کو پردہ غیب میں رکھ سکتا ہے وہ کیا ہمارے امام کو پردہ حسن نام کو پردہ غیب میں، جیسے حسن رکھا چھپایا ویسے ہی حسین چھپایا، یہ 2 نام کسی کے نہیں ہوئے۔ اس کے بعد تو ہوئے، اسی خاندان میں ہوئے، خود 11ویں امام کا نام حسن، مگر ان سے پہلے کسی کا نام حسن نہیں تھا۔ تو کیوں نہیں تھا؟ اب یہ بھی سن لیجئے کیوں نہیں تھا، کیونکہ حسن اپنے آپ میں کوئی نام نہیں ہے۔ دیکھیے 2 چیزیں ہیں، میرا ساتھ دیجیے گا، تھوڑی سی مشکل بحث ہے لیکن بہرحال عنوان ہے تو عنوان کو جسٹیفائی تو کرنا ہے اور ان باتوں پہ بات تو ہونی چاہیے۔ مولا کی کتنے فضائل کے گوشے جو اس میں ان چھوٹی چھوٹی باتیں جائیں جس کو ہم چھوٹی چھوٹی سمجھ رہے ہیں وہ اپنے آپ میں کتنی بڑی بڑی باتیں، ابھی آپ کو خود سمجھ میں آئے گا کتنی بڑی باتیں۔ حسن اپنے آپ میں کوئی نام نہیں ہے، کیوں؟
دو چیزیں ہوتی ہیں عربی لینگویج میں، عربی زبان میں، ایک ہے اسم فاعل اور ایک ہے صفت مشبہ۔ کیا مطلب ہوا؟ ابھی بہت میں کوئی پریشان نہ جو بچے بیٹھے ہوئے بزرگ تو مجھ سے بہتر جانتے ہیں، کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں، بہت آسان مثال دوں گا، سب سمجھ میں آ جائے گا۔ ایک ہے اسم فاعل، ایک ہے صفت مشبہ۔ کیا مطلب ہوتا ہے؟ مثال کے طور پہ میں کہوں فلاں صاحب شریف ہیں، فلاں صاحب شریف ہیں، ان کا صاحب یہ صاحب شریف ہیں، باہر نکلے کسی نے کچھ کہہ دیا فوراً آستینیں چڑھ گئی۔ ہم نے کہا ابھی تو کہہ رہے تھے کہ شریف ہیں، کیونکہ ضروری تھوڑی نا کہ زندگی کے ہر لمحے میں شریف رہیں۔ یہی جو ہے یعنی یہ جو شریف ان کو کہا جا رہا ہے یہ اسم فاعل ہے، یعنی صفت آئی تو اس وقت شریف ہیں، صفت چلی گئی تو شرافت بھی چلی جائے گی۔ بھائی یہ ہے اسم فاعل۔ صفت مشبہ کیا ہے؟ صفت مشبہ جب ہوگی جب یہ زندگی کے ہر لمحے میں شریف ہوں، نہ شرافت ان سے جدا ہو نہ یہ شرافت سے جدا ہو۔ یعنی صفت مشبہ وہاں پر کہی جاتی ہے جہاں کوئی ایک صفت ہو اس سے نہ وہ ذات جدا ہو نہ وہ ذات اس صفت سے جدا ہو۔ حسن اسم فاعل نہیں ہے، حسن صفت مشبہ ہے۔ بھائی کچھ بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں، میرا ساتھ دیجیے گا۔ جیسے علی اسم فاعل نہیں ہے، علی صفت مشبہ ہے۔ علی اسم فاعل ہے، علی صفت مشبہ ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ علی کا مطلب بھی ہوتا ہے بلند، علی کا مطلب بھی ہوتا ہے بلند، مگر فرق کیا ہے؟ وہ اسم فاعل ہے، یہ صفت مشبہ ہے۔ کیا مطلب؟ علی کہہ دے، کسی کو آپ نے کہہ دیا علی بلند، تو ضروری نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ بلند رہے، ہو سکتا ہے کبھی بلند ہو کبھی پست ہو، کبھی بلند ہو کبھی پست ہو، جو کبھی بلند ہو کبھی پست ہو، کبھی بلند ہو کبھی پست ہو، اسے عالی کہتے ہیں۔ اور جو جب سے ہے جب سے بلند ہے، جب تلک رہے گا جب تلک بلند رہے گا، ایسے کو علی کہتے ہیں۔ ارے کیا سن رہے؟ جس کی ذات سے بلندی کبھی جدا نہ ہو، ایک لمحے کے لیے، ایک لہجے کے لیے، ایک آن کے لیے، ایک سیکنڈ کے کروڑویں حصے کے لیے جس کی ذات سے کبھی بلندی جدا نہ ہو اسے علی کہتے ہیں، اور جس کی ذات سے کبھی حسن جدا نہ ہو اسے حسن کہتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد۔ اس سے بہتر ایک اور صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد۔ یعنی ہر لمحہ جو حسن کے ساتھ ہو۔ اللہ اکبر، خدا کرے کہ اس جملے کا کیف آپ حضرات محسوس کر سکیں۔ بھائی دیکھیے یہی وجہ ہے، شاید یہی وجہ ہے، تاریخ اہل بیت میں کچھ ہستیوں نے اپنے چہرے پہ نقاب رکھی ہے، انہی میں سے ایک امام حسن ہے۔ امام حسن نے ہمیشہ اپنے چہرے پہ نقاب رکھی، امام حسین نے چہرے پہ نقاب نہیں رکھا، امام حسن نے نقاب چہرے پہ رکھا۔ مثلا امام رضا چہرے پہ نقاب رکھتے تھے، حضرت علی اکبر ہے آپ سنتے ہیں چہرے پہ نقاب رکھتے تھے، حضرت موسیٰ مبرقہ جو رضوی سادات ہیں ان کے جد امجد نوے امام کے بیٹے، ان کو لقب ہی ملا مبرقہ، یعنی چہرے پہ برقع رہتا تھا، ایک لمحے کے لیے بھی نقاب ہٹ جاتا تھا تو آدمی دیکھ کے بے ہوش ہو جاتا تھا۔ یہ دیکھیں واقعاً کہاں کہ وہ میر انیس نے جو کہہ دیا وہ حرف آخر ہے کہ نکلتے چاہ سے برسوں نہ حضرت یوسف، کنویں سے باہر نہ نکلتے یوسف، نکلتے چاہ سے برسوں نہ حضرت یوسف، جو دیکھتے کبھی زہرا کے محجبینوں کو۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ تو جب میر انیس نے کہہ دیا پھر اس سے آگے تو کچھ بات ہو نہیں سکتی۔ تو حسن اس کو کہتے ہیں جو حسن کے لیے، حسن سے ایک لمحے کے لیے بھی جدا نہ ہو۔ اچھا ایک تعریف تو ہو گئی امام حسن کی، میرا دل چاہ رہا ہے چونکہ ازا خانہ امام حسین کے ایام چل رہے، ایک جملہ اور سن لیجیے۔ حسن کا اسم تصغیر ہے حسین، حسین چھوٹے حسن ہیں، یہ بات یاد رہے۔ یہ جو ہے یعنی حسن کے معاملے میں بڑے حسین کو حسن کہتے ہیں، چھوٹے حسن کو حسین کہتے ہیں۔ بھائی توجہ، اس سے بڑا فضیلت کا جملہ میرے پاس امام حسن کے لیے نہیں ہے۔ امیر المومنین تو اپنی جگہ ہیں، وہ تو امام اول ہیں، پہلے امام ہیں، وہ تو اپنی جگہ، خاتم المرسلین رسول اللہ تو اپنی جگہ، شہزادی سیدۃ النساء العالمین تو اپنی جگہ۔ امام حسن کے لیے میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا فضیلت کا باب میں کچھ اور کہہ ہی نہیں سکتا کہ حسین جس کو سجدہ کرے، حسین جس کو حسین ہو کر سجدہ کرے اسے اللہ کہتے ہیں، حسین جس کی حسین ہو کر اطاعت کرے اسے حسن کہتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد۔
10 سال تک تقریباً 10 سال تک ظاہری امامت سب محمد ہیں، سب علی ہیں، لیکن 10 سال تک ظاہری جس طریقے سے معصوم نے فرمایا کہ علی کے پہلے شیعہ امام حسن ہیں، تو پھر امام حسن کے پہلے شیعہ امام حسین ہوں گے۔ اب آپ سوچئے وہ امام کیا ہوگا جس کا پہلا شیعہ حسین علیہ السلام جیسا ہوگا۔ عزیزان گرامی قدر، امام حسن کیا ہے واقعی، مطلب کس طریقے سے اور کن کن گوشوں پہ۔ ابھی آپ نے چہرے، یہ حسن، یہ چہرے کی بات سنی، چہرے پر ایک حدیث مجھے اور یاد آ گئی۔ امام حسن کا چہرہ کیا چہرہ تھا، مطلب ہزاروں یوسف قربان ہو جائیں یوسف زہرا کے حسن تھا۔ سنیے ایک حدیث سنتے چلیے۔ اب چونکہ بھائی نے شام کو ہی ہم سے کہا کہ اس موضوع پہ مجلس پڑھنا ہے، تو حوالے ہم چیک نہیں کر پائے ریفرنسز، لیکن جہاں تک میرا دماغ اس وقت کام کر رہا ہے اور جہاں تک حافظہ میرا ساتھ دے رہا ہے، یہ روایت فرائض و سمتین میں یعنی متفق علی الفریقین ہے، شیعہ سنی دونوں راویوں سے یہ روایت منقول ہے۔ کیا ہے حدیث سنیے گا اور پھر لطف لیجیے گا۔ ہو سکتا ہے شاید شروعات میں تھوڑی جو ہے وہ ہمارے ہم سے تو کم سے برادران کو سمجھنے میں تھوڑے میں آسان کر دوں گا، بہت آسان کر دوں گا، لیکن حدیث پہ وقت سماعت فرمائیے۔ رسول اللہ نے امام حسن کے لیے کیا فرمایا، اسی چہرے کے لیے، ابھی چہرے پہ بات ہو رہی تھی امام حسن کی، اسی چہرے کے لیے کیا فرمایا۔ اللہ اکبر، کیا حدیث ہے، واقعی قربان ہو جانے کا دل چاہتا ہے اس حدیث پر۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ خدا اگر عقل کو صورت دیتا، اگر عقل کو چہرہ دیتا تو عقل حسن کی صورت میں ظاہر ہوتی۔ ایک صلوات پڑھے تو میں آگے عرض کروں۔ خدا اگر عقل کو صورت دیتا تو وہ حسن کی صورت میں ظاہر ہوتی۔ دیکھیے کہ حدیث کوئی معمولی طور پہ ایسے سن کے گزر جانے والی نہیں ہے، اس پہ غور کیجئے کہا کیا جا رہا ہے۔ عقل ہے کیا، عقل کہتے کس ہیں؟ ہمارے تو سمجھتے ہیں آئی کیو کا نام عقل ہے، آئی کیو کو عقل نہیں کہتے اہل بیت میں۔ وہ صاحب وہ جا رہے ہیں امتحان دینے کمپنی میں سلیکشن کے لیے، وہ ایپٹیٹیوڈ کا ٹیسٹ دے رہے ہیں، ہوں گے یہ عقل نہیں دیکھی جا رہی ہے وہاں، عقل کچھ اور ہے۔ اہل بیت کے ہاں عقل کا معیار کچھ اور ہے۔ ہمارے یہاں غیبت میں لکھی گئی پہلی کتاب، یعنی جو حدیثوں کی بنیادی کتابیں 4 کتب اربع جن کو کہا جاتا ہے، اس میں سے پہلی کتاب ہے اصول کافی۔ اصول کافی کا پہلا باب بن رہا ہے۔ آپ بتائیے پہلی کتاب ہے غیبت میں، یعنی جو حدیثوں کی اس طریقے سے جمع ہو رہی، اور بھی کتابیں لیکن سب سے مشہور جو ہوئی وہ اصول کافی ہے۔ اب اس کا پہلا چیپٹر بن رہا ہے، کیا نام ہونا چاہیے چیپٹر کا بتائیے؟ ہر آدمی ابھی کسی مولوی صاحب سے پوچھے وہ فوراً کہیں گے صاحب پہلے تو طہارت کی بات ہونی چاہیے، بعد میں کچھ بات ہوگی، لیکن طہارت کو پہلا باب نہیں بنایا۔ ہاں سن سے کفر اور ایمان کی بات پہلے نہیں، کفر اور ایمان تو بعد میں آئے گا۔ پہلا باب بنا رہے تو اس کا نام رکھ رہے ہیں شیخ کلینی کتاب العقل۔ یہ عقل کا باب ہے، یعنی اہل بیت کی حدیثیں بعد میں سمجھ میں آئیں گی، پہلے عقل کو سمجھو۔ یہ مذہب عقل کا مذہب ہے۔ دیکھیے عجیب و غریب بات ہے، یہ مذہب عقل کا مذہب ہے۔ کسی نے معصوم سے جب عقل کی ڈیفینیشن پوچھی، عقل کی تعریف پوچھی کہ عقل کہتے کسے ہیں، تو امام نے کیا جامع تعریف بیان کی ہے عقل کی۔ امام نے ارشاد فرمایا، اب اسی اصول کافی کتاب العقل سے حدیث پڑھ رہا ہوں، بہت ساری حدیثیں، اب آپ کو یہ حدیث سمجھ میں آئے کہ عقل اگر صورت اختیار کرتی تو حسن کی صورت میں ظاہر ہوتی۔ امام سے پوچھا کہ عقل کسے کہتے ہیں؟ امام نے کہا کہ عقل وہ شے ہے جس کے ذریعے رحمان کی عبادت ہوتی ہے، اللہ کی عبادت۔ صاحبہ نے تشریف، مجھے پتا وقت ہو چکا ہے اور تاخیر بھی ہو چکی ہے، لیکن بہرحال امام حسن کے فضائل اور پھر کہوں گا امام حسین کے عزا خانہ ہے۔ یوں سنیے کہ یہ سوچ سنیے کہ امام حسین دیکھ رہے ہیں کہ ان کے بڑے بھائی کے فضائل کیسے سننا چاہ رہے ہیں۔ عقل کسے کہتے ہیں؟ تو معصوم نے کہا کہ عقل وہ شے ہے جس کے ذریعے اللہ کی عبادت کی جائے۔ اگلا جملہ کہا عقل وہ شے ہے جس کے ذریعے جنت کو حاصل کیا جائے، عقل وہ شے ہے جس کے ذریعے جہنم سے بچا جائے، عقل وہ شے ہے جس کے ذریعے امر اور نہیں، واجب اور حرام طے کیے جاتے ہیں۔ کسی نے معصوم سے کہا مولا میرا پڑوسی بہت عبادتیں کرتا ہے، بہت نمازیں پڑھتا ہے، بہت عابد شب زندہ دار ہے، بہت عبادت گزار ہے، امام نے کہا اس کی عقل کتنی ہے؟ سوال کرنے والے نے کہا کہ مولا عقل کا اس سے کیا تعلق؟ امام نے کہا نہیں، کسی بھی عمل کا ثواب اتنا ہی ملتا ہے جتنی عقل ہوتی ہے۔ ارے کیا سنا بدلا، کسی بھی عمل کا ثواب اتنا ہی ہوگا جتنی عقل ہوگی، کسی بھی عمل کا ثواب۔ ارے سوال کرنے والا بھی بہت عقل مند تھا، اس نے کہا مولا جب عقل وہ شے ہوتی ہے جس کے ذریعے اللہ کی عبادت کی جائے تو پھر آپ فرعون شام کے لیے کیا کہیں گے؟ آپ عمرو عاص کے لیے کیا کہیں گے؟ کیا ان کے پاس؟ اب دیکھیں فرق کیا جا رہا ہے، زمانہ مکاری کو عقل سمجھتا ہے، زمانہ چالاکی کو عقل سمجھتا ہے۔ اہل بیت فرق کر رہے نہیں، مکاری اور ہوتی ہے،
عقل اور ہوتی ہے. پوچھا کہ مولا امر عاص کے لیے کیا کہیں گے, فرعون شام کے لیے کیا کہیں گے؟ صفین میں جو انہوں نے مکر و ہیلے کیے, وہ نیزوں پہ قرآن کو بلند کرنا اور وہ کارستان, مولا یہ کیا تھا؟ یہ عقل نہیں تھی. امام نے کہا نہیں عقل نہیں تھی. کہا پھر کیا تھی؟ کہا یہ چالاکی تھی, یہ مکاری تھی, یہ عقل نہیں تھی. عقل ادھر تھی جدھر علی تھے, عقل ادھر تھی جدھر علی تھے. کیا شان ہے میرے مولا کی کہ اگر خندق کے میدان میں آئے تو کل ایمان بن کر آئے, اگر صفین کے میدان میں آئے تو کل عقل بن گیا. نعرہ حیدر, نعرہ حیدر, نعرہ سلوات, اللہم صلی علی محمد ماشاءاللہ. اب آپ عقل, اب وہ حدیث سمجھ میں آئے گی. معصوم نے فرمایا عقل, کسی بھی عمل کا ثواب اتنا ہی ملے گا جتنی عقل ہوگی. اللہ اکبر. معصوم نے بتایا حضرت, اب وہ دیکھیں وہ حدیث ذہن نشین رکھیے گا کہ خدا عقل کو اگر صورت دیتا تو حسن کی صورت میں ظاہر ہوتی. معصوم نے بتایا کہ آدم کے پاس جبریل امین 3 چیزیں لے کر آئے تھے, عقل, دین اور حیا. ایک چیز کا انتخاب کر لیجئے. اب آپ سے کوئی کہے کیا چنیں گے تو ہر آدمی فوراً دین کو چنے گا, مگر آدم بڑے عقل مند تھے. ابو البشر جو ہیں انہوں نے عقل کا انتخاب کیا. بس جیسی عقل کا انتخاب کہ جبریل نے باقی 2 چیزوں سے کہا, دین اور حیا سے, کہ چلو اب تو آدم عقل کو چن چکے, تو دین اور حیا وہیں رک گئے ہوں گا کہ نہیں؟ یہ اصول کافی کی روایت ہوں گا نہیں. خدا نے ہمیں حکم دیا کہ ہم بھی وہیں رہیں جہاں عقل رہتی ہے. کیا سن رہا ہے؟ یعنی دین وہیں رہے گا جہاں عقل ہے, حیا وہیں رہے گی جہاں عقل ہے. ثواب اتنا ہی ملے گا جتنا عقل ہے, عبادتیں اتنی ہی قبول ہوں گی جتنی عقل ہے, جنت ویسی ملے گی جیسی عقل ہے. جہنم سے عقل کے ذریعے بچیے, دین کو عقل کے ذریعے سمجھیے, حیا کو عقل کے ذریعے حاصل کیجئے. پیغمبر کہہ رہے خدا عقل کو اگر صورت دیتا تو وہ حسن کی صورت میں ظاہر ہوتی. عقل کو اگر صورت دیتا تو اب کیا سمجھایا جا رہا ہے؟ عقل کیا ہے؟ عقل وہ ہے جس کے ذریعے اللہ کی عبادت کی جائے. عقل کے پاس اگر صورت ہوتی تو حسن کی صورت میں آتی. یعنی حسن کی ذات وہ ہے جس کے ذریعے اللہ کی عبادت کی جاتی ہے. عقل وہ ہے جس کے ذریعے جنت کو حاصل کیا جائے. حسن کی ذات وہ ہے جس کے ذریعے جنت کو حاصل کیا جاتا ہے. عقل وہ ہے جس کے ذریعے جہنم سے بچا جائے. حسن وہ ہے جس کے ذریعے جہنم سے بچا جاتا ہے. عقل وہ ہے کہ جس کے ذریعے خداوند عالم امر اور نہیں کو طے کرتا ہے. حسن کی ذات وہ میزان ہے کہ جس کے ذریعے خدا امر اور نہیں کا تعین کرتا ہے. جتنی عقل ہوگی اتنا ثواب ہوگا, جتنی حسن کی معرفت ہوگی اتنا ہی عبادتوں کا ثواب ہوگا. صلوات پڑھ دے بر محمد و اس سے بہتر ایک اور صلوات پڑھ دے بر محمد. اب آپ سمجھے عقل اور امام حسن کا. دیکھیے عقل کیا ہے. عقل, اسی عقل کے لیے کہا گیا کہ عقل رسول باطن ہے. خدا نے سب پر حجت تمام کر دی. ہم سے کہا گیا, اہل بیت کا مذہب ہم سے کیا چاہتا ہے کہ تم اس وجہ سے اللہ ایک نہ کہو کہ تمہیں تمہارے باپ نے سکھایا کہ بیٹا اللہ ایک ہے. نہیں, بلکہ اصول دین میں کہا کہ کسی کی پیروی نہیں کرنی, کسی کی تقلید اصول دین میں نہیں کرنی. خود اپنے حساب سے دلائل فراہم کرو کہ ہاں لا الہ الا اللہ کہنا تو پھر لا الہ الا اللہ کہنا ہے. تمہاری عقل کا فیصلہ ہو کہ لا الہ اللہ, 2 خدا نہیں ہو سکتے, اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہو سکتا. تمہاری عقل کا فیصلہ ہو کہ رسالت پیغمبر اسلام پہ تمام ہوگی. تمہاری عقل کا فیصلہ ہو کہ علی کے ذریعے امامت کا آغاز ہوگا. تمہاری عقل کا فیصلہ ہو, عقل سے مذہب کو سمجھو, عقل سے توحید کو سمجھو, عقل سے عدالت کو سمجھو, عقل سے نبوت کو سمجھو, عقل سے قیامت کو سمجھو. اور رسول کہہ رہے عقل کے پاس اگر صورت ہوتی تو حسن کی صورت میں آتی. یعنی گویا سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ توحید کو حسن سے سمجھو, عدالت کو حسن سے سمجھو, نبوت کو حسن سے سمجھو, قیامت کو حسن سے سمجھو, امامت کو حسن سے سمجھو. صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد. آپ سمجھ رہے ہیں عزیزان کرام قدر. اب سنیے امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام. اور بس آخری بات گفتگو تمام کروں گا کہ یہی عقل ہے جس کے لیے کہا گیا کہ یہ رسول باطن ہے. سب کو خدا نے سب پر حجت تمام کر دی, عقل کے ذریعے سب پر حجت تمام کر دی. ارشاد ہوا کہ قل فللہ الحجۃ البالغہ فلو شاء لہداکم اجمعین. کہہ دیجئے کہ اللہ کے پاس حجت بالغہ ہے, سب سے بڑی حجت ہے. فلو شاء لہداکم اجمعین, اگر وہ چاہ لیتا تو تم سب کی ہدایت کر دیتا.
زمین پر کوئی بھی ایسا نہ بچتا کہ جس کے پاس ہدایت نہ ہوتی، کوئی کافر کوئی منافق نہ ہوتا۔ اگر خدا چاہ لیتا تو پھر سب کی ہدایت ہو جاتی۔ کس کے ذریعے؟ حجت بالغہ کے ذریعے۔ یعنی یہ حجت فقط حجت نہیں ہے، وہ توجہ فرمائیے گا، اگر چاہ لیتا تو سب کی ہدایت اسی سے کر دیتا۔ یہ حجت صرف حجت نہیں ہے بلکہ اللہ کی قدرت کا مظہر ہے۔ بے شک اگر چاہ لیتا تو کیوں، لیکن اسی کا حکم ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ وہ تو کہیے کہ اس کا حکم ہے کہ لا اکراہ فی الدین، نہیں تو اس کے پاس حجت بالغہ ہے، اگر چاہ لیتا تو سب کی ہدایت کر لیتا۔ یعنی یہ حجت کوئی معمولی شے نہیں ہے، یہ وہ ہے کہ جو اللہ کی قدرت کا مظہر ہے۔ یا حجت اسی کو کہلانے کا حق ہے جس کے لیے کہا جائے کہ شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، جو قوت پروردگار ہو۔ ہاں حجت وہی ہو سکتا ہے جس کے لیے کہا جائے لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ تو عزیزان گرامی، جب حجت، اب عقل اور حجت کا رشتہ دیکھیے کہ کہا گیا کہ چونکہ عقل سب کے پاس ہے لہٰذا یہ حجت وہ ہے جو سب کو دی گئی ہے، اور بروز محشر خداوند عالم پہ کسی کا کوئی عذر نہیں رہ جائے گا۔ ہم پر تو حجت تمام ہی نہیں ہوتی، تمہیں خدا نے عقل دی تھی یا نہیں دی تھی؟ عقل دی تھی، صحیح رہا۔ یعنی یہی عقل ہے جس کا حجت سے تعلق ہے، حجت ہے جس کا قدرت سے تعلق ہے۔ اب سنیے گا امام حسن کی ذات والا صفات میں یہ تینوں چیزیں ایک ساتھ کس طریقے سے جمع ہو جاتی ہیں، عقل، حجت، قدرت، اور بس یہ آخری بات ہے، پہ گفتگو تمام۔ فرعون شام کا دربار آراستہ کیا گیا، حکم دیا گیا کہ دیکھو آج جب صلح ہو گئی، آج ابو تراب کے فرزند ہمارے دربار میں آئیں گے۔ حکم دیا گیا کہ دیکھو کوئی پردے نہیں ہٹائے گا، کوئی اپنی جگہ سے احترام میں کھڑا نہیں ہوگا۔ بس ایک بات سنانی جس کے لیے تمہید ہے، میرا ساتھ دیجیے گا، گفتگو تمام کروں گا۔ کوئی اپنی جگہ سے کھڑا نہیں ہوگا، اور جب وہ آ جائے تو سب لوگ اپنے باپ داداؤں کے قصے کہانیاں سنانے لگنا۔ میرے باپ تو فلاں اتنے رئیس تھے، اور میرے دادا کے پاس تو تم تو ابو تراب، وہ تحقیر کرنا چاہ رہے تھے، تم تو ابو تراب کے بیٹے ہو، اور میرا باپ تو یہ تھا، اور میرا دادا تو یہ تھا۔ پورا پلان تھا ان کا۔ دیکھیے اللہ بھی کہتا ہے بندے مکر کرتے ہیں اور اللہ مکر کرتا ہے، اور اللہ تو خیر الماکرین ہے، بہترین مکر کرنے والا۔ ان کا کچھ انتظام تھا، اللہ کا کچھ اور انتظام تھا۔ پہلا تھا کہ صاحب پردہ کوئی نہیں ہٹائے گا، ادھر میرے مولا تشریف لائے، ادھر ہوائیں چلنے لگی، پردے اپنے آپ ہٹنے لگے۔ امام دربار میں دوسرا حکم تھا کہ کوئی اپنی جگہ سے کھڑے نہیں ہوگا، مگر چشم فلک نے منظر دیکھا کہ وہ ہیبت تھی کہ سب سے پہلے تو وہی کھڑا ہوا جس نے حکم دیا تھا کہ کوئی کھڑا نہیں، اور ادھر بادشاہ کھڑا ہوا، ادھر سے ایک وزیر بولا، دوسرا وزیر، اور تیسرا مشیر، اور وہ وزرا، پورا کا پورا دربار میرے مولا کے احترام میں کھڑا ہو گیا۔ میرے مولا، آپ کیا سمجھتے ہیں میں یہاں پہ کہوں گا کہ جس کو اللہ عزت دینا چاہے؟ نہیں، یہاں پہ وہ منزل ہی نہیں ہے کہ جس کو اللہ عزت دینی، یہ تو عزت منتشا والا معاملہ ہی نہیں ہے۔ یہ جو آ رہا ہے یہ خود اللہ کی عزت ہے۔ ارے میرے بھائی، اس سے بڑا جملہ نہیں ہے، جو آ رہا ہے یہ خود اللہ کی، یہ وہی ہے کہ جس کے لیے معصوم نے کہا نحن عزت اللہ و کبریا، اللہ کی عزت بھی ہم ہی ہے اور اس کی کبریائی بھی ہم ہیں۔ بندوں کی عزت پہ حرف آ جائے تو بندے بگڑ جاتے ہیں۔ ان کے متعلق سوچ کے بولیے گا یہ بندوں کی عزت نہیں، یہ اللہ کی عزت کا دوسرا نام ہے۔ صلوات پڑھ دے پر محمد و آل محمد، صلی اللہ محمد و آل محمد۔ بس عزیزان گرامی قدر، امام دربار میں آئے، حکم خود، پہلے تو تخت وقت کا کچھ انتظام نہیں تھا، لیکن جب یہ منظر دیکھا تو فوراً حکم دیا کہ تخت لگایا جائے۔ امام تخت نشین ہوا۔ اب جو میں نے پڑھا، کئی علماء نے اس واقعے کو الگ الگ انداز میں نقل کیا ہے۔ علامہ علی، شیخ علی نمازی شاہرودی علی اللہ مقامہ، ان کی کتاب اثبات ولایت تکوینی، اس میں بھی لکھا، اور بھی دیگر بہت سارے علماء نے اس واقعے کو لکھا کہ جب علی کی مسند کا وارث اس دربار میں مسند نشین ہوا، ملعون نے مرعوب کرنے کے لیے بڑے تحفے تحائف جمع کیے تھے، خزانے، ہیرے، جواہرات، موتی سب وہاں موجود تھے۔ مرعوب کرنا چاہتا تھا، خدیجہ کے نواسے کو مرعوب کرنا چاہتا تھا۔
سنیے یہ بھی دیکھیے، یہ بھی جو ہے وہ یہ بھی ہوا ہے دنیا میں کہ خدیجۃ الکبریٰ کے نواسے کو اپنی دولت کا زوم دکھلانا چاہ رہا تھا، مروب کرنا چاہ رہا تھا. جیسے امام تشریف لائے کہ وہ فرزند رسول یہ تحفے تحائف ہیں کچھ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، قبول کر لیجئے. اب بہرحال جو جملے وہ تو جملے کہے جائیں گے جو تاریخ میں لکھیں، قبول کر لیجئے. آپ بھی کیا یاد رکھیں گے، میں ہندا کا بیٹا ہوں. اب سنیے گا امام کا جواب بھی کیا امام کا جواب ہوگا. جیسے ہی دیکھے تحفے تحائف دیے، اللہ تجبی امام اپنی جگہ سے کھڑے ہونا چاہ رہے تھے. ادھر امام کھڑے ہونا چاہ رہے تھے، اسی کے دربار کا ایک ملازم تھا، اس نے دیکھا مولا اسی کے دربار کا ملعون کے دربار کا ملازم ہے، دیکھا امام کھڑے ہو، فوراً آگے بڑھا، بڑھ کے نالین سیدھی کر دی، جوتیاں سیدھی کر دی. ادھر جوتیوں کا سیدھی کرنا تھا، نالین کا سیدھی کرنا تھا. امام نے بلا تشبیہ نالین جو ہے وہ اپنے پیروں میں آویزہ کی. اس کے بعد جتنا ملا تھا، جو خزانہ، جو ہیرے جواہرات موتی، جو کچھ ملا تھا، امام نے کہا یہ سب تجھے دیا، یہ سب تجھے، جو کچھ وہاں سے ملا تھا، جو خزانہ، جو ہیرے جواہرات، جو کچھ ملا تھا، کہ یہ سب تجھے دیا. فرعون شام ادھر سے تخت سب دے دیا. اب سنیے گا، اس نے کہا تھا کہ آپ بھی کیا یاد رکھیں گے، میں ہندا کا بیٹا ہوں. اس نے کہا سب دے دیا. امام نے کہا ہاں جو کچھ جس نے دیا تھا سب دے دیا. لے تو بھی کیا یاد رکھے گا، میں فاطمہ کا بیٹا ہوں. ایک صلوات پڑھ دے ور محمد و آل محمد. اس سے بہتر ایک اور صلوات پڑھ ور محمد و آل محمد. تو بھی کیا یاد رکھے گا، میں فاطمہ کا بیٹا ہوں. اب عزیزان گرامی ان کا جو پلان تھا کہ تم ادھر سے بولو گے کہ میرا باپ ایسا، تم ادھر سے بولو گے میرا دادا ایسا، اور اتنی جاگیر اور اتنا پیسہ اور اتنی دولت، یہ عمرہ کا دربار ہے، یہ رؤوسا کا دربار ہے، اور یہاں نعوذ باللہ استغفر اللہ خاکم بدہن ابو تراب کا بیٹا ہے، اور ابو تراب کے بیٹے کہہ کر امام کی تحقیر کرنی چاہیے. ادھر سے کوئی کھڑا ہوا اپنے باپ دادا کے فضائل، ادھر سے کوئی کھڑا ہوا اپنے باپ دادا کے فضائل. ادھر سے جب امام کچھ دیر تک سنتے رہے، ایک مرتبہ صحیفہ رحمت پہ سرخیت جلال نمودار ہوئی. امام نے اس کی طرف دیکھا اور دیکھے گا چپ، اگر میں اپنے خاندان کے فضائل یہاں کھڑے ہو کے پڑھنا شروع کر دوں تو سال ہا سال گزر جائیں گے، میرے باپ دادا کے فضائل تمام نہیں، میرے گھرانے کے فضائل ختم نہیں. امام نے ایک جملہ کہا، اور وہ جملہ میں سمجھتا ہوں، دیکھیے یہ بھی ایک جو ہے وہ جبری مشیت کی طرح سے یہ ایک جملہ آ گیا زبان میں. مجید صاحب کے عزاخانے میں جو ہے یہ مجلس ہو رہی ہے، امام نے وہاں پہ بھی جملہ کہا. امام نے کہا انا ابن الامجاد، مجید کی جمع ہے امجاد. امام نے کہا کہ میں ان کا بیٹا ہوں جو مجید تھے، سب کے سب مجید تھے. ارے کیا سن رہے ہیں آپ حضرات؟ سامنے کوئی چاہنے والے نہیں بیٹھے تھے، دشمن بیٹھے تھے. ان کو تو پلٹ کے کہنا چاہیے تھا چلیے علی کی بات مان لی، ابو طالب مجید ہیں، لیکن کوئی نہیں بولا بھائی مجید ہیں. امام اب یہاں کفر و ایمان کی نعوذ باللہ استغفر اللہ کیا بحثیں کریں گے، کیا بات کریں گے. امام کہہ رہے ہیں کہ میرے دادا ابو طالب مجید ہیں. نہیں بات پہنچی. قرآن مجید ہے، عرش مجید ہے. ہم نے کہا قرآن کو قرآن مجید کیوں کہتے ہیں؟ ان کا قرآن کا تقدس ایسا ہے کہ قرآن کو قرآن مجید کہنا پڑتا ہے. امام بتا رہے ہیں کہ قرآن کا تقدس جیسا ہے اس لیے قرآن کو قرآن مجید کہا جاتا ہے. تو پھر میرے دادا کا تقدس بھی ایسا ہے کہ آج کے بعد ابو طالب کو بھی ابو طالب مجید کہنا. صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد. آخری بات گفتگو تمام. انا ابن الامجاد، میں مجیدوں کا بیٹا ہوں، امجاد کا بیٹا ہوں. اور اس کے بعد امام نے تو عجیب و غریب جملہ دیکھیں، آپ نے سنا ہوگا خطبہ سے، ذاکرین سے، یہ واقعہ بھی بارہا ماشاءاللہ ممبروں سے پڑھا جا رہا ہے، لیکن آج تاریخ ایسی ہے اس لیے میں اس واقعے کو دوہرا دے رہا ہوں. امام نے عجیب و غریب دعویٰ کیا، اور بس اسی دعوے پر اور اس کی دلیل پر بات تمام ہے آج کی. امام نے کہا انی لو شئت جعلت عراقا شاما و شام عراقا و رجل امرأۃ و امرأۃ رجل. امام نے کہا اگر میں چاہ لوں تو شام کو عراق کر دوں، عراق کو شام کر دوں. شرط ہے میرا چاہنا. توجہ فرمائیے گا، کہ سنا ہوگا آپ نے لیکن آج تاریخ ہے، پھر تو سن لیجیے، اگر نہیں سنا ہے جنہوں نے ان کے لیے بہرحال بات ہے. سنیے گا عزیزان امام حسن کے فضائل. آخری بات ہے گفتگو تمام. اب جملے میرے نہیں ہیں، علماء نے لکھے ہیں یہی جملے کتابوں میں. کیا کیا جا سکتا، ترجمہ تو کرنا پڑے گا. اگر میں چاہوں
تو شام کو عراق کر دوں، عراق کو شام کر دوں، اگر میں چاہوں تو مرد کو عورت کر دوں۔ بات تمام ہے اسی بات پر۔ مرد، یہ امام کی جملے، مرد کو عورت کر دوں، عورت کو مرد کر دوں۔ بس جیسے ہی امام نے یہ کہا، ایک مقدر کا مارا بھرے مجمع میں کھڑا ہوا، اس نے کہا اے ابو تراب کے بیٹے، اتنے بڑے بڑے دعوے، اتنے بڑے بڑے۔ امام نے کہا اگر میں چاہوں تو مرد کو عورت کر دوں، عورت کو مرد کر دوں۔ وہ کھڑا ہوا ہے پسر ابو تراب، اتنے بڑے بڑے دعوے۔ اب تاریخ کے یہی جملے ہیں، علماء نے یہی باتیں لکھی ہیں کہ اس منزل پر نہ تو میرے امام نے کوئی ورد پڑھا، نہ کوئی وظیفہ پڑھا، اختیار بتایا، اپنا اختیار دکھلایا ہے، نہ کوئی تسبیح گردانی، نہ مصلی بچھایا، نہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا۔ ایک مرتبہ امام نے اس کی جانب دیکھا اور دیکھ کے ایک جملہ کہا۔ اب بہرحال سمجھداروں کے لیے اشارہ، عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے، پر وہ جملہ امام کا پڑھ کے بات تمام کر دوں گا۔ امام نے بلا تجویز اس کی جانب دیکھ کے ایک جملہ کہا، ان تستحین ان تقعدی بین الرجال، تجھے شرم نہیں آتی عورت ہو کے مردوں کے مجمع میں چلی تجھے شرم نہیں آئی مردوں کے مجمع میں آتے ہوئے؟ ادھر امام نے یہ کہا تھا، ابھی جملہ پورا نہیں ہوا تھا کہ وہاں جنس بدل گئی۔ جیسے امام نے قالین کے شیر کی طرف اشارہ کیا تھا، اس تصویر کی طرف دیکھا تھا، ابھی اس کو شیر نہیں کہا تھا، مگر تصویر پہ ہڈیاں بھی آ گئیں، ہڈیوں پہ گوشت بھی چڑھ گیا، گوشت پہ جلد بھی آ گئی۔ اس سے قبل کہ امام شیر کہتے شیر بن گیا تھا۔ بالکل ویسے ہی جیسے ہاتھ کا دھون ابھی تک امام نے ارادہ نہیں کیا تھا تو پانی تھا، امام نے ارادہ کیا تو یہی ہاتھ کا دھون لال و جواہر میں تبدیل ہو گیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ ان کا ارادہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ان کا ارادہ ہے۔ ان کا ارادہ یہ کیا بتایا جا رہا ہے؟ سمجھایا یہ جا رہا ہے کہ دیکھو ان کا دل نہیں، ان کا نفس نہیں، ان کی خواہش نہیں، ان کی مرضی نہیں، ان کی مشیت نہیں، ان کا ارادہ نہیں۔ امام کا ارادہ وہی ہوتا ہے جو اللہ کا ارادہ ہوتا ہے۔ اللہ کا ارادہ کیا ہوتا ہے؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اس کا ارادہ یہ ہے کہ جب وہ کسی شے کا امر کرتا ہے تو کہتے، جب وہ کسی شے کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے کن، ہو جا، فیکون، وہ شے ہو جاتی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے اس سے بہتر ایک اور صلوات ارشاد امام حسن کریم اہل بیت کہا گیا۔ امام حسن کریم اہل بیت۔ دیکھیے، خطیب ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے، خطبہ میں خطیب ہونا بڑی بات ہے، شاعر ہونا کوئی بڑی بات نہیں، شعراء میں شاعر ہونا، عالم ہونا کوئی بڑی، علماء میں عالم ہونا بڑی بات ہے۔ امام کو کہا گیا کریم اہل بیت۔ یہ وہ گھرانہ ہے کہ جس کے لیے وزارت جامعہ پکار کے کہتی ہے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و موضع الرسالہ و مختلف الملائکہ و محبت الوحی و منتہى الحلم موصول الکرم و قادت الامم اولیاء النعم و ناصر الابرار وساست العباد و ارکان البلاد۔ اصول الکرم، یہ 14 اصول ہیں کرم کے۔ جس طرح دین کے اصول 5 ہیں، ویسے ہی کرم کے اصول 14 ہیں، اور ان میں کہا جا رہا ہے کہ امام حسن کریم اہل بیت۔ تمام اہل بیت میں اس کو کریم کہا گیا، اسی امام کا آج ماتم ہے۔ عزیزان گرامی، آج جناب سیدہ کے گھر میں 2 جنازے ہیں، 2 معصوموں کی صف عزا ہے۔ آج کوئی اس بیوی کے دل سے پوچھے کہ کیا گزری ہوگی اس بیوی پہ، بابا کا بھی ماتم ہے، بیٹے کا بھی ماتم ہے۔ یہ اکثر ہمارے یہاں ایک بات جو دیکھی گئی معاشرے میں، وہ یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ وفات رسول اللہ کی وفات، برائے مہربانی بھائی اس میں تبلیغ اہل بیت اور مذہب اہل بیت اسی میں ہے کہ رسول اللہ کی جب شہادت کی بات آئے تو کہا جائے شہادت رسول خدا، شہید ہوئے رسول خدا، زہر دے کے شہید کیا گیا ہے رسول کو بھی، امام حسن کو بھی۔ خود امام حسن نے یہی جملے ارشاد فرمایا جب زہر دے دیا گیا کہ مجھے ویسے ہی زہر دیا گیا ہے جیسے میرے نانا کو زہر دیا گیا۔ یہاں بھی زوجہ کے ذریعے زہر دلوایا گیا۔ عزیزان گرامی، ایک ایک
بس ایک روایت رسول اللہ کی سن لیجیے آج کے دن کی مماثلت سے، ایک روایت امام حسن کی، بات تمام کرو۔ شیخ جعفر شوستری لکھتے ہیں کہ جب آج کا دن رسول اللہ، دیکھیے زہر دیا گیا تھا رسول کو، اور زہر کا اثر بدن پہ جو ہوا تو ایسا اثر ہوا کہ پیغمبر اسلام بستر سے اٹھ نہیں پا رہے تھے۔ لاکھ زمانہ چھپانا چاہے کہ کس نے زہر دیا، مگر جب تک صحیح بخاری کی وہ روایت موجود رہے گی کہ رسول اللہ منع کرتے رہے کہ مجھے دوا مت پلاؤ، ما ینطق عن الہوا کی زبان نے منع کیا تھا دوا پلانے سے، اس کے باوجود دوا پلائی گئی۔ یہ دوا نہیں تھی، صحیح بخاری کی وہ روایت گواہ، یہ دوا نہیں تھی، یہ سیدہ کی یتیمی کا سامان تھا۔ ہاں اب رسول دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، اب دروازے پہ آگ بھی لگے گی، اب آگ و لکڑیاں بھی جمع کی جائیں گی، اب محسن کی شہادت بھی ہوگی، اب سیدہ کا پہلو۔ عزیزان گرامی، اب رسول دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، اب تمام مصائب کا آغاز ہو رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ چہلم بھی تمام ہو گیا، اب یہ 8 ربیع الاول تک سوگ منانے کا کیا سبب ہے، کیا وجہ ہے؟ تو ایک بہت بڑا سبب 8 ربیع الاول تک سوگ منانے کا یہ کہ 8 ربیع الاول کو 11ویں امام کی شہادت جو آئے گی وہ تو آئے گی، مگر یہی وہ دن تھے پیغمبر اسلام کی دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد کہ جن دنوں میں سیدہ کے دروازے پہ آگ اور لکڑیاں جمع کی گئی، جن دنوں میں قنفذ ملعون کا تعزیانہ جناب سیدہ کے بازو پہ لگا ہے، یہی وہ دن تھے پیغمبر اسلام کی آنکھ بند ہو جانے کے بعد۔ شیخ جعفر شوستری علی اللہ مقامہ اس منظر کو نقل کرتے ہیں کہ جس وقت پیغمبر اسلام کی روح قفس انصری سے پرواز کی تھی، بس وہی منظر سن لیجئے، اور یہ ایک روایت پیغمبر کے باب میں، ایک روایت امام حسن کے باب میں، بات تمام کر دوں گا۔ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ کا آخری وقت آیا تو چھوٹا شہزادہ امام حسین پیغمبر اسلام کے سینے پہ بیٹھے ہوئے تھے، رسول اللہ حسین کو دیکھتے جاتے تھے، روتے جاتے تھے، کربلا یاد آتی جاتی تھی، رسول اللہ روتے۔ اسی گریے کے دوران کسی نے دقل معاف کیا، اسی گریے کے دوران جو ہے وہ ملک الموت نے اجازت طلب کی ہے، اسی گریے کے دوران ملک الموت آیا ہے۔ یہ کیا تھا؟ رسول اللہ حسین کو دیکھتے جا رہے ہیں اور روتے جا رہے ہیں، حسین کو دیکھتے جا رہے ہیں، حسین سینے میں بیٹھے، رسول حسین کو دیکھ رہے ہیں اور رو رہے ہیں۔ میرا دل کہتا ہے کہ حسین کا چہرہ دیکھا ہوگا تو کبھی علی اکبر کا کلیجہ یاد آیا ہوگا، حسین کا چہرہ دیکھا ہوگا تو کبھی علی اصغر کا گلا یاد آیا ہوگا، حسین کا چہرہ دیکھا ہوگا تو کبھی اونو محمد کی لاشیں یاد آئی ہوگی، حسین کا چہرہ دیکھا ہوگا تو کبھی قاسم کا پامال لاشا یاد آیا ہوگا، حسین کا چہرہ دیکھا ہوگا تو شمر ملعون کا وہ کند خنجر یاد آیا ہوگا، حسین کا چہرہ دیکھا ہوگا تو وہ ہوگی۔ رسول کی نظروں کے سامنے وہ تمام مناظر پھر رہے ہیں، حسین کا چہرہ دیکھتے جا رہے ہیں اور روتے جا رہے ہیں۔ اسی عالم میں کہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ میں دست ادب جوڑ کے کہوں گا یا رسول اللہ، فریاد ہے فریاد، آج آپ کا وقت ہے تو آپ کے سینے پہ حسین بیٹھے ہیں، کل حسین کا وقت آئے گا تو کون ہوگا جو اس سینے پہ سوار ہوگا؟ میں خاموش ہو گیا، زیارت ناحیہ بگار اٹھی، وہ شمرو جالسن علی صدرک، شمر ملعون کا نجس زانو ہوگا، میرے مولا کا پاک سینہ ہاتھ میں کند خنجر ہوگا، ضربوں میں ضربے۔ زینت اللہ زینبیہ سے اللہ اکبر، اجرکم اللہ، جعلکم اللہ من الباقین۔ عزیزان گرامی، رونے میں کوئی تکلف نہ کیجیے گا، کوئی کمی۔ جناب سیدہ یقیناً اس مجلس میں آئی ہوں گی، آج تو دو ماتم ہے، باپ کا ماتم بھی ہے، بیٹے کا ماتم بھی ہے۔ آپ کہیے بی بی سے روتے ہوئے، بی بی آج صرف آپ یتیم نہیں ہوئی ہیں، ہم سے نہ پوچھ کتنا یہ صدمہ عظیم ہے، مر جائے جس کا باپ وہ امت یتیم ہے۔ عزیزان گرامی سنیے، اب امام حسن کے متعلق ایک روایت سن لیجیے، بات تمام کروں گا، انشاءاللہ روئیں گے جب یاد آئے گا۔ زہر دیا گیا امام حسین، امام حسن کو بھی۔ کیسا زہر تھا، کیسا زہر تھا؟ آپ سنتے رہتے ہیں کلیجے کے ٹکڑے کٹ کٹ کے۔ علامہ نجم الحسن کراروی ایک بات کہتے ہیں، وہ سنیے گا۔ ابھی اگر مثلا یہاں پتھر ہے، اب آپ سوچئے گا اس پتھر کو پگھلانے کے لیے کتنی شدت کی آگ کی ضرورت ہے کہ یہ پتھر ابلنے لگے۔ دیکھیں مصائب نہ پڑھنے کا نام ہے نہ سننے کا نام، محسوس کر لے تو انشاءاللہ روتے رہیں گے جب یاد آئے گا۔ کہتے ہیں جب وہ جو زہر والا شربت تھا نا، جب بچا کچا حصہ امام نے زمین پہ پھینکا ہے تو جب زہر کے قطرے زمین پہ پڑے تو پتھر ابلنے لگا۔ خدا جانے زہر نے امام کے کلیجے کا کیا حال کیا ہوگا، امام کے جگر کا کیا حال کیا ہوگا۔
عزیزان گرامی، ہمارے بزرگ ہم سے بیان کرتے ہیں کہ ایک ذاکر تھے، امام حسین کے مصائب پڑھ رہے تھے، مجلس پڑھ کے گئے، خواب میں رسول اللہ تشریف لائے۔ بزرگ ہم سے، ہمارے بزرگ بیان کرتے ہیں، خطبہ، بڑے ذاکرین بزرگ خطبہ بیان کرتے ہیں کہ ان ذاکر امام حسین نے خواب دیکھا کہ رسول اللہ خواب میں آئے۔ آخری بات تو مجلس تک انشاءاللہ بات پہنچ گئی تو بہت روئے۔ رسول اللہ نے کہا تو میرے حسن کا ذکر نہیں کرتا، میرا حسن کوئی کم مظلوم تو نہیں ہے؟ یا رسول اللہ آپ کے ساتھ ذکر کرتا ہوں؟ کہا نہیں، میرے حسن کا ذکر خصوصیت کے ساتھ کیا کروں۔ کہا جیسا آپ کا حکم۔ اگلے دن ممبر پہ گئے، امام حسن کے مصائب پڑھے، امام حسن کے مصائب پڑھ کے گھر لوٹے، سوئے، دیکھا خواب میں خود امام حسن تشریف لائے۔ کہا تو نے میرے مصائب نہیں پڑھے؟ کہا مولا میں نے آپ ہی کے تو مصائب پڑھے۔ نہیں، مصائب پڑھے مگر سب سے بڑی مصیبت نہیں پڑھی۔ کہا مولا میں نے پڑھا ہے، سنیے گا عزیزوں، کہا مولا میں نے پڑھا ہے کہ جس سے جو دشمنی ہوتی ہے اس کی زندگی میں نکالی جاتی ہے، مرنے کے بعد کسی کے جنازے پہ ایک پتھر نہیں چلایا جاتا، مگر یہ غربت ہے تو میرے مولا کی کہ جنازے میں پتھر نہیں چل رہے ہیں بلکہ تیروں کی بوچھار ہو رہی ہے۔ مولا یہ مصیبت نہیں ہے؟ کہ نہیں مصیبت ہے مگر سب سے بڑی مصیبت نہیں ہے۔ کہ مولا میں نے پڑھا کہ سب کے جنازے گھر سے ایک مرتبہ نکلتے ہیں، مگر میرا امام وہ غریب ہے جس کا جنازہ ایک مرتبہ نہیں 2 مرتبہ گھر سے نکالا گیا۔ پہلی مرتبہ گھر سے چلا تھا تو کفن سفید تھا، واپس لوٹ کے جنازہ آیا ہے تو کفن سرخ ہو گیا۔ مولا یہ مصیبت نہیں ہے؟ کہتی مصیبت ہے، سب سے بڑی مصیبت نہیں ہے۔ ہاتھ جوڑ لے کر مولا خود بتائیے کہ آپ کی سب سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ سنیے گا عزیزوں، تمام کرو۔ امام کہتے ہیں ہماری سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ میں اور میرا بھائی حسین ہم چھوٹے چھوٹے تھے، ہماری نظروں کے سامنے ہمارے دروازے پہ آگ اور لکڑیاں جمع کی گئی، جلتا ہوا دروازہ ہماری ماں کے پہلو پہ گرا دیا گیا، پسلیاں توڑ دی گئی، محسن شہید ہو گیا، ہم دیکھتے رہے۔ یہ سب سے بڑا ظلم تھا۔ الا لعنت اللہ علی الظالمین، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع